بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کے ویڈیو میں آپ کو سورۃ البقرہ کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کی فضیلت کے بارے میں بھی بتاؤں گی، اور یہ بھی بتاؤں گی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے ان کو کس قدر تنگ کیا، نافرمانی کی۔ سورۃ البقرہ قرآن مجید کی سب سے بڑی اور دوسری سورت ہے جو مدنی صورتوں میں شامل ہے۔ یہ سورت 286 آیات پر مشتمل ہے اور مسلمانوں کے لیے زندگی کے تمام شعبوں میں رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ سورۃ البقرہ میں بنیادی عقائد، احکام اور اخلاقی تعلیمات پر زور دیا گیا ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر عبادات کی تفصیل بیان کی ہے۔ اس سورت کو کئی لحاظ سے اہمیت حاصل ہے اور اس کے پڑھنے اور سننے سے بے شمار فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں بنی اسرائیل کی تاریخ اور ان کی نافرمانیوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کو عبرت حاصل ہو۔ سورت کے مشہور آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرتی ہے۔ اس کے علاوہ سود کی حرمت، خاندانی مسائل اور معاشرتی زندگی کے اصولوں پر بھی اس سورت میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس سورت کی آخری 2 آیات پڑھنے والے کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ جس نے اگر وہ صبح میں پڑھ لی تو وہ شام تک کے لیے اس کے لیے کافی ہے، اور اگر کسی نے وہ رات میں پڑھ لی تو وہ اس کے لیے پوری رات کے لیے کافی ہے۔ اور سورۃ البقرہ کی 2 آخری آیات معراج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں عطا کی اور اس کی بہت اہمیت ہے۔ وہ پڑھنے سے شیاطین، سحر، یہ سب سے بچا جا سکتا ہے۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہدایت یافتہ لوگوں کی صفات سے ہوتا ہے اور انجام بھی ایمان والوں کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ اس سورت کی تلاوت کی فضیلت حدیث میں بیان کی گئی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس کی تلاوت گھر کو شیاطین سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورۃ البقرہ مسلمانوں کو صبر، تقویٰ اور اللہ پر اعتماد کرنے کی تعلیم دیتی ہے۔ سورۃ البقرہ کے چند اہم حقائق اور فوائد کا ذکر اب میں آپ لوگوں سے کروں گی۔ ناظرین کرامی، نمبر 1، البقرہ عربی میں گائے کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کا نام اس واقعے سے منسوب ہے جس میں بنی اسرائیل کو ایک خاص گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا، جس پر انہوں نے طرح طرح کے بہانے کیے اور حضرت موسیٰ کو بہت زیادہ پریشان کیا۔ آخر میں انہوں نے ایک گائے ذبح کر ہی دی۔ نمبر 2، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیاطین نہیں آتے۔ نمبر 3، اس سورت کی آیات مختلف وقتوں میں اور مختلف مواقع پر نازل ہوئیں۔ ناظرین کرامی، اب میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گی۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت گھر اور شخص کو شیطانی اثرات، سحر، جادو سے محفوظ رکھتی ہیں۔ نمبر 2، اس سورت کو پڑھنے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور دل کو سکون و قرار ملتا ہے۔ نمبر 3، یہ سورت قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے اور ہدایت کے لیے ایک اہم رہنما ہے۔ نمبر 4، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ نمبر 5، دعا کی قبولیت کا باعث ہے۔ سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات کو پڑھنے سے ہر دعا کی قبولیت کا ممکن ہے۔ سورۃ البقرہ کی تلاوت اور اس پہ غور و فکر کرنے سے نہ صرف دینی علم میں اضافہ ہوتا ہے بلکہ دنیاوی اور اخروی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ناظرین کرامی، ہمیں امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب کرتے رہیے اور سورۃ البقرہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کیجیے۔ آپ کو بہت سے مسائل کا سامنا وہاں پہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے اس کا ذکر کیا ہے، اور بنی اسرائیل کی ہر درمی بھی آپ کو ظاہر ہو جائے گی، جو کہ آج یہودی پوری دنیا میں مسلمانوں کا ناک میں دم کرے ہوئے ہیں اور فلسطین پہ بھی ناحق قابض ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دھتکار دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو
ذلیل و خوار کیا دنیا میں، اور آج وہی قوم مسلمانوں پر بہت زیادہ اوپر سے چڑھ کر آ رہی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کو سمجھیں، ان کی جو انہوں نے کیے بنی اسرائیل نے، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو سزا کیا دی۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم سورۃ البقرہ کو تلاوت کے ساتھ ترجمے کے ساتھ بھی پڑھیں۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ پلیز لائک، سبسکرائب، شیئر کرتے رہیے۔ اللہ حافظ۔